جی السلام علیکم ناظرین، آپ کے ساتھ حسب وعدہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ اور آج جس شخصیت سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، امید ہے کہ آپ کے بہت زیادہ کام کی باتیں ہمیں سننے کو ملیں گی۔ جناب حافظ آصف شہزاد صاحب آج ہمارے پاس ہیں، ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہیں۔ یہ ایک تو حافظ قرآن پاک ہیں، دوسرا فاضل علوم اسلامیہ، اور سب سے بڑی بات یہ قرآن پاک کے حافظ ہیں۔ اس سے بڑی تو ڈگری ظاہر ہے کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں۔ ایم اے اردو ہیں، اور ایم اے اردو کے ساتھ ساتھ انہوں نے اردو میں گولڈ میڈل لیا ہے۔ 4 کتابوں کے مصنف ہیں، اور ان سے بات کرتے ہیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کامیابی کا راز کیا ہے اور انہوں نے گولڈ میڈل کیسے حاصل کیا۔ مزید بات کرتے ہیں حافظ آصف شہزاد صاحب سے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ خیریت، آپ سنائیں، آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو پاکستان سٹی نیوز کو ٹائم دینے کا شکریہ سر۔ آپ سے سر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ قرآن پاک آپ نے حفظ کیا ماشاءاللہ، جی الحمدللہ، آپ کو مبارکباد۔ شکریہ آپ کا، خیر مبارک۔ دوسرا آپ نے آپ کے بارے میں یہ سنا کہ آپ 4 کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ ہاں الحمدللہ، میں 4 کتابیں میری جو ہیں وہ چھپ چکی ہیں۔ ان میں سے پہلی کتاب جو سب سے پہلے میں نے لکھی ہے وہ محاسن شعر معین ہے۔ ماشاءاللہ۔ گولڈ شریف کے جو پیر ہیں سید غلام معین اللہ کو ان کی شاعری پہ ریسرچ ہے۔ اس کے بعد دوسری کتاب یہ ایک بڑا سانحہ صاحب سمجھ لیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور بڑا روتا ہوا کہ ہم کچھ مسائل کا شکار ہیں، ختم نبوت کے والے سے ہمیں کچھ پرابلمز ہیں، کچھ ہمارے رشتے ہو چکے ہیں دوسرے طبقے کے لوگوں کے ساتھ، تو اس حوالے سے میں نے ایک ختم نبوت کورس کے نام سے کتاب لکھی۔ اور آپ کو جان کر یہ بہت خوشی ہوگی کہ یہ کتاب ختم نبوت کورس جو ہے اس کے اندر جو تقریض ہے، تصدیقی سرٹیفکیٹس ہیں، اس میں کوئی تفرقہ بازی والی بات نہیں ہے۔ اس میں مسئلہ کے دیوبند کے مفتیان کرام کے سرٹیفکیٹس بھی موجود ہیں، اہل سنت کے سرٹیفکیٹس بھی موجود ہیں، اور مسئلہ کے اہل تشیع کے مجتہدین کے سرٹیفکیٹس بھی موجود ہیں۔ اور جب آپ پڑھیں گے میں آپ کو یہ گفٹ کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر تمام طبقات کے لوگوں نے اس پہ رائے دی ہے۔ ماشاءاللہ سر، ماشاءاللہ۔ بڑی سر دوسری بات ایک آپ سے میں بیسک سکولنگ کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ عام طور پہ ہمارے جو فیملی بیک گراؤنڈ ہوتے ہیں وہ بڑے اس میں معنی رکھتے ہیں کہ ہم کس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں۔ آپ تدریس کے شعبہ سے وابستہ ہیں، آپ اپنی بیسک سکولنگ کے بارے میں کچھ بتائیے ہمیں۔ بیسک سکولنگ میں نے پرائمری پاس کیا ہے گورنمنٹ پرائمری اسکول کوٹ لکھنانہ سے۔ جی۔ تو میرے والدین جو ہیں وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، مگر ان کو شوق بہت تھا پڑھانے کا، اور جو سب سے بڑی بات تھی جس نے ہمیں اس طرف راغب کیا اور ہماری زندگی میں بھی ان کے وجود کی وجہ سے برکت آئی، وہ یہ ہے کہ میرے والد گرامی کی الحمدللہ کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ وہ بے شک کسان ہیں اور کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، مگر جب میں پرائمری پڑھتا تھا تو ہمارے پاس لائٹ نہیں تھی، تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ دیے پہ قرآن مجید پڑھتے تھے تہجد کے وقت۔ اور میں نے بھی اپنے پرائمری پاس کرنے کے سارے دورانیے میں وہاں ابھی تک لائٹ نہیں تھی، تو میں نے پرائمری بھی دیے کی روشنی میں پہ سبق یاد کیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 5ویں کے امتحان بورڈ کا ہوتا ہے، تو 4-5 اسکولوں کا بورڈ بنتا ہے۔ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ایک یہ اسکولوں کا بورڈ بنتا تھا اور ایک اسکالرشپ کا امتحان ہوتا تھا، اس میں سارے اسکول نہیں جاتے تھے، چند اسکولوں کے بچے جاتے تھے۔ تو میں نے 5ویں کے اندر 2 بورڈ کے امتحان دیے، ایک جو اسکولوں کا بورڈ بنتا تھا 10-12 اسکولوں کا، اور دوسرا اسکالرشپ کا بھی امتحان میں نے دیا، اور اسکالرشپ بھی میں نے حاصل کیا۔ اور قرآن پاک جو بیسک سکولنگ کے ساتھ میں نے پھر شروع کیا تو وہ پہلے 15 پارے بھی میں نے دیے پہ حفظ کیے الحمدللہ۔ اور یہ ظاہر اس وقت بچے کی صرف کوشش اور شوق ہوتا ہے، باقی ساری تربیت جو ہے وہ اس کے والدین کی ہوتی ہے کہ انہوں نے کس طرح ہمیں اس طرف جو ہے وہ ترغیب دلائی ہے۔ ماشاءاللہ جی، بہت اچھی بات ہے۔ آپ نے سر ایک کتاب لکھی ہے مجسمہ وفا، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ اچھا، یہ بھی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ جی۔ جو وفا ہے نا وہ مسلمان کی سرشت میں شامل ہے۔ تو ہمارے درس نظامی کے ایک استاد محترم تھے، بہت اچھے عالم، علامہ منیر احمد شہباز۔ وہ آپ کو یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ جو لوگ جاب کرتے ہیں تو کوئی 10 سال کرتا ہے کسی جگہ پہ، کوئی 15 سال، پرائیویٹ جاب کی بات ہے۔
تو استاد محترم جو ہیں انہوں نے مدرسہ جامعہ نور رضویہ میں ایڈمیشن لیا پڑھنے کے لیے 1987 میں. پھر وہاں سے فارغ ہوئے تو وہیں پڑھانا شروع کر دیا. تو بہت ساری ان کو آفرز دیگر اداروں سے بھی آتی رہیں، مگر انہوں نے وہیں پہ پڑھا بھی، وہیں پہ پڑھایا بھی، اور آخر کار یہ پچھلے سال 2019 میں وہ حدیث پاک پڑھا کر اپنے کمرے سے باہر نکلے اور وہیں پہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ فوت ہو گئے. تو ان کی جو وفائیں ہیں بچوں کے ساتھ ہماری تربیت کی ہے، ادارے کے ساتھ، دین کے ساتھ جو اخلاص ہے، ان کی پوری ذات مجسمہ وفا تھی. تو یہ ان کی ذات پہ یہ کتاب ہے مجسمہ وفا. بڑی بات ہے سر. اپنے نا سب سے پہلے آپ نے جی سی یونیورسٹی فیصل آباد سے ایم اے اردو کیا ہے اور اس میں آپ نے گولڈ میڈل لیا ہے. آپ کے گولڈ میڈل میں سب سے زیادہ کس چیز کا ہاتھ ہے؟ آپ کسی اسٹوڈنٹ کو، کسی ایم اے کے اسٹوڈنٹ کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ آپ کے نقش قدم پہ چلے، آپ کی باتیں سنیں اور وہ گولڈ میڈل حاصل کر سکے؟ ایسی کون سی کامیابی کا اس میں، آپ کی کامیابی میں کون سی ایسی بات کار فرمائے؟ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. آپ کا یہ جو سوال ہے، میرے پچھلے سوال میں تھوڑا سا اس کا جواب ہے، باقی میں آپ کو دیتا ہوں. اصل چیز ہوتی ہے آپ کی رسپیکٹ آپ ٹیچرز کی کتنی کرتے ہیں. تو مجسمہ وفا میں آنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ سبق بھی ہے کہ ان کو بھی اپنے اساتذہ کا ادب اور احترام اور ان کے ساتھ جو عزت کا رشتہ ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے. آج چونکہ ایجوکیشن جو ہے کمرشلائز ہو گئی ہے، تو اس کو کمرشلائز نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ روحانیت کے رشتے استوار کرنے چاہیے. جو بات آپ کر رہے ہیں گولڈ میڈل کی، کہ اور الحمدللہ پھر اس کے بعد ایم اے کرنے کے بعد میں نے جس بچے کی بھی رہنمائی کی ہے اس سے بھی اللہ پاک نے گولڈ میڈل دیے. اور یہ ابھی کانوکیشن ہونے والا ہے جی سی یونیورسٹی میں اس سال، اس میں اس کو گولڈ میڈل ملے گا. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. سب سے پہلا ہے آپ گول کیا بناتے ہیں، مقصد کیا ہے آپ کی زندگی کا. تو ایک لڑکا میرا سینئر تھا عمر ایاد صاحب، انہوں نے گولڈ میڈل لیا. ابھی میں ایف اے کا اسٹوڈنٹ تھا، تو میں نے وہاں سے ہی یہ ارادہ کر لیا کہ میں نے ایم اے اردو ہی کرنا ہے اور اس میں گولڈ میڈل ہی لینا ہے. تو سب سے پہلے جو چیز ہے انسان کو، وہ آپ کا مقصد ہے، منزل آپ کیا بناتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کے لیے محنت ہے، آپ کوشش کتنی کرتے ہیں. دیکھیں نا، اقبال نے بھی اپنے ایک شعر میں کہا ہے، یقین و کم عمل پہم. تو اگر پہم عمل ہے، لگاتار محنت ہے، اور پھر اللہ کی ذات پہ آپ کا یقین ہے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ ویسا نہ ہو. اقبال اس لیے فرمایا نا ہے، یقین و کم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں. ایک گولڈ میڈل کیا، آپ پورا عالم فتح کر سکتے ہیں. تو سخت محنت میں نے کی ہے. اور میں نے اس دورانیے میں جب میں ایم اے کر رہا تھا، بہت سارے ایسے میرے اسٹوڈنٹ کولیگ دوست میرے تھے، کلاس فیلوز، جو مجھے کہتے تھے کہ آپ آئے کیوں ہیں ایم اے اردو کرنے کے لیے. میں رات کو اس وقت تک نہیں سوتا تھا جب تک کہ پڑھتے پڑھتے میری آنکھوں سے پانی نہیں شروع ہو جاتا تھا. رات کو 2 بجے تک، 3 بجے تک میں پڑھتا تھا. اور اگر کوئی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہمارے جو اساتذہ تھے یونیورسٹی کے پروفیسرز، وہ 2 3 4 کتابوں کا تجزیہ اکٹھا دے دیتے تھے. کوئی کتاب اویل نہیں ہوئی یا تلاش کرتے کرتے کافی رات گزر گئی ہے، پھر ملی ہے اور صبح جا کے اس پہ ہم نے پریزنٹیشن بھی دینی ہے، تو پھر میں وضو کر کے نا 2 نفل حاجت پڑھتا تھا. یہ میرے اوپر ہمارے جو شاہ صاحب تھے، جو روم جس روم میں رہتا تھا، مجھے الگ روم دیا تھا اسٹڈی کے لیے، تو اس کی کنڈی لگا کر پہلے میں 2 رفعت جو پڑھتا تھا رکھتے نفلوں کی. اس کے بعد پھر دوبارہ میں اپنے سبق کو یاد کرنے کی کوشش کرتا تھا. اور ہر ممکن حربہ، یعنی یہ نہیں ہے کہ سبق بیٹھے یاد کر نیند آ گئی سو جائیں. اگر بیٹھے سبق پڑھتے ہو نیند آ گئی ہے تو کتاب لے کے چل پھر کے پڑھنا شروع کر دینا. اگر پھر یہ بھی دیکھا کہ نہیں کمرے کے اندر نیند آ رہی ہے، کتاب لے کے نیچے آ جانا، جہاں باقی اسٹوڈنٹس کی بائک کھڑی ہوتی تھی ان کے اوپر بیٹھ جانا کہ اگر نیند آئی پیچھے گرنے کا خوف ہوگا تو آنکھ کھل جائے گی. تو پوری دیانت داری کے ساتھ محنت جو ہے نا. اور یہ سر گولڈ میڈل آپ کے لیے ایک بات بڑی خوشی کی ہوگی. میں نے داخلہ لیا 2013 کے اندر، 2013-15 میرا سیشن ہے. اس سے پہلے بھی بہت سارے لڑکے گولڈ میڈل ہوئے ہیں اور میرے سے بعد بھی ہوئے ہیں، ظاہر ہے. مگر کسی بھی اسٹوڈنٹ کی آج تک جی سی یونیورسٹی میں گولڈ میڈل تو ہیں مگر 4/4 CGPA نہیں.
4/4 CGPA کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جتنے پیپر دیے ہیں کسی پیپر میں آپ کا 1 پوائنٹ بھی کم نہیں ہے. ماشاء اللہ. تو الحمدللہ جو میرے استاد محترم میرا وائوا لینے آئے تھے وہ خود حیران تھے کہ گولڈ میڈل تو بچہ ہے لیکن اس کا 4/4 CGPA کیسا ہو گیا ہے. اس نے جو کم از کم 4 سیمسٹرز میں 27 پیپر دیے ہیں اور مختلف اساتذہ سے ان میں میل بھی ہیں اور فیمیل بھی ہیں پڑھا ہے, تو یہ کیسے ہے کہ ہر استاد نے اس کو اتنا نمبر دیے ہیں کہ اس کا کوئی پوائنٹ بھی کم نہیں ہو رہا. تو اس میں یہ ہے کہ میں جب بھی یونیورسٹی کے اندر داخل ہوتا تھا تو میں آیت الکرسی پڑھتا تھا اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا تھا کہ میرا آج کا دن جو ہے وہ عزت کے ساتھ گزر جائے اور سارے اسباق میں مجھے اللہ پاک جو ہے اساتذہ کی نظر میں سرخرو کرے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ الحمدللہ مجھے 4/4 CGPA اللہ پاک نے دیا اور گولڈ میڈل بھی دیا. یہ ریکارڈ میرا یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے اندر ہے جو نہ میرے سے پہلے کسی کا تھا اور نہ میرے بعد اب تک کسی کا ہے. تو اگر کچھ اسٹوڈنٹس محنت کرتے ہیں یقین کے ساتھ, سچ کے ساتھ, دیکھو نا وہ بڑا مشہور شعر ہے کہ شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے. کیا بات. تو اگر ہم اپنا بیک گراؤنڈ یاد رکھتے ہیں, میں نے جب داخلہ لیا تھا BA کے بعد میرے پاس بالکل وسائل نہیں تھی یونیورسٹی کی فیس کی, اور گھر میں سارے بھائی جو الگ الگ ہو گئے تو میرے حصے میں صرف نہ ایک بھینس آئی. ظاہر ہمارا کلچر جو ہے وہ دیہات کا تھا تو ہماری اپنی ذاتی زمین بھی نہیں تھی, سرکاری زمین میں ہمارا گھر تھا. تو اب میرے پاس 2 آپشن تھے کہ یا تو میں وہ بھینس کا کام کرتا اور گھر رہ جاتا, یا اس کو بیچ کے شادی کرتا اور دیگر معاملات چلاتا, یا اپنی تعلیم کو جاری رکھتا. تو میں نے وہ اس دن کا سورج, یہ زور کے وقت کی بات ہے, اسی دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے وہ سیل کر کے اپنے پیسے فیس کے لیے کلیکٹ کر لیے تھے کہ میں نے MA کرنا ہے اور اس میں گولڈ میڈل لینا ہے. ماشاء اللہ. ناظرین, آپ نے آصف شہزاد صاحب کی, حافظ صاحب کی باتیں سنی اور آپ کو یقیناً آپ کے لیے یہ باتیں مشعل راہ ہوں گی. حافظ صاحب, میں آپ سے ایک اور بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے MPhil بھی کیا ہے. جی. تو یہیں پہ آپ نے گولڈ میڈل پہ اکتفا نہیں کیا, آگے کیا ارادے ہیں آپ کے؟ انشاءاللہ جو میرا زندگی کا گول ہے وہ یہ ہے کہ میں نے انشاءاللہ اپنی ذاتی یونیورسٹی بنانی ہے. ماشاءاللہ. کیونکہ اس بات کا ادراک پوری قوم کو ہے کہ پبلک سیکٹر ہے ایجوکیشن کا یا پرائیویٹ سیکٹر ہے, تو ہم اس طرح کے جوان نہیں تیار کر رہے یا اسٹوڈنٹس نہیں تیار کر رہے جس طرح کے اسٹوڈنٹس اس معاشرے میں ریکوائر ہیں. کیونکہ صرف ایجوکیشن سے کام نہیں چلتا, ایسے نوجوان ہوں کہ جو ویل ایجوکیٹڈ بھی ہوں اور ویل کریکٹر بھی ہوں. یہ ایک ہمارے معاشرے میں خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ دین اور دنیا کو الگ کر دیا گیا ہے. جو یونیورسٹیز ہیں, جامعات ہیں, ان میں سائنسز کا علم ہے, معاشیات کا علم ہے, لیکن ان میں دین کا علم بہت کم ہے, افہام و تفہیم. اور جو پرائیویٹ مدارس لوگوں نے بنا رکھے ہیں وہ کٹ گئے ہیں دنیا سے. جبکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ کوئی ایسی خشک اور تر شے نہیں کہ جس کا علم ہم نے قرآن میں نہیں رکھا. تو اگر ہم اپنی اصل تاریخ دیکھیں جو ہماری اسلام کی اور مسلمانوں کی ہے, اور جو باب مدینۃ العلم جناب علی المرتضیٰ کے فرامین ہیں, تو ان میں سائنس بھی ہے, ان میں معاشیات بھی ہے, ان میں عبادات بھی ہیں. تو یہ میری زندگی کا مقصد ہے کہ میں نے ایک اپنی ایسی جامع بنانی ہے کہ جس کے اندر قرآن مجید, حدیث پاک, سائنس, معاشیات, اور ایک میں نے لائبریری بنانی ہے اپنی ذاتی کہ جس طرح کی لائبریری پوری دنیا میں نہ ہو اور ہر علم کی کتاب اس کے اندر موجود ہو اور لوگ اس سے استفادہ کر سکیں. ماشاءاللہ جی, اللہ آپ کو اس میں کامیابیاں عطا فرمائے. حافظ صاحب, آپ ماشاءاللہ فاضل علوم اسلامیہ ہیں, درس نظامی میں حافظ ہیں, قرآن پاک کے MA اردو ہیں, گولڈ میڈلسٹ ہیں. آپ نے GC یونیورسٹی سے گولڈ میڈل بھی لیا MA میں اور اردو میں, اور MPhil بھی ہیں. یہ ساری باتیں, اور ساتھ میں 4 کتابوں کے آپ مصنف بھی ہیں. جی الحمدللہ. اور آپ کے جو دوسرے ہیں وہ مختلف اخبارات میں آپ کے کالم بھی چھپتے رہتے ہیں, متعدد ادبی اور مذہبی رسائل میں مضامین بھی آپ کے چھپ چکے ہیں. میں نے آپ کے بارے میں یہ بھی سنا ہے کہ آپ شاعری بھی کرتے ہیں. ہاں الحمدللہ. ظاہر ہے شاعری تو اردو کے ساتھ لازم ملزوم ہے. سر, ہمارے ناظرین کے لیے اگر کوئی چند اشعار آپ عنایت فرمائیں تو. جی, میں نے ایک تو یہ کیا ہے کہ اب 2 طریقے تھے. یہ بھی علماء اور بعض اہل علم حضرات نے کہا ہے کہ شاعری کی ابتدا جو بھی شعر آپ کے ذہن میں آ جائے اس سے کریں.
کیونکہ شعراء کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہوتے ہیں، شعراء و تلاميذ الرحمن. لیکن میں نے اپنی شاعری کا آغاز جو ہے نا وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت سے کی ہے. تو ایک میں آپ کو نعت سنا دیتا ہوں. سفینے کو میرے کنارہ ملے گا، مجھے حاضری کا اشارہ ملے گا. سفینے کو میرے کنارہ ملے گا، مجھے حاضری کا اشارہ ملے گا. پڑے گی نگاہ جب رخ مصطفیٰ پر، تلاوت کو قرآن کا پارہ ملے گا. یہ صحابہ بھی جب حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے تو فرماتے تھے ایسا محسوس ہوتا کہ قرآن کے ورق کھلے ہوئے. پڑے گی نگاہ جب رخ مصطفیٰ پر، تلاوت کو قرآن کا پارہ ملے گا. شب اسریٰ موسیٰ بڑے منتظر تھے، شب اسریٰ موسیٰ بڑے منتظر تھے کہ اب مصطفیٰ کا نظارہ ملے گا. اور یہ دہلیز زہرا کرم ہی کرم ہے، یہ دہلیز زہرا کرم ہی کرم ہے، جو مانگیں گے سائل وہ سارا ملے گا. اور مکتا ہے کرم ان کا صرف ہوا تو یقیناً شرف حاضری کا دوبارہ ملے گا. سر آپ نے بہت پیارا اپنا نعتیہ کلام ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا ہے. سر آپ کا زیادہ مصروف جو ہے وقت، اس میں سے ہم نے کافی آپ کا وقت لیا، یہ آپ کی مہربانی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. چند باتیں، چند ٹپس ہمارے جو موجودہ نوجوان نسل ہے جو پڑھائی کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کے سورسز نہیں تھے شروع میں، اور جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں ان کو کچھ چند مفید مشورے آپ اگر دینا چاہیں تو میرے ناظرین کو آپ دیں کہ وہ کیا کریں کہ ان کو کامیابی ملے، اور آپ کی طرح ایک کامیاب انسان بن کے آج جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں، اور اللہ آپ کو اور زیادہ کامیابیاں دے. میرے ناظرین کے لیے چند الفاظ. جی بالکل، ناظرین کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چینج یور لینس، چینج یور ورلڈ. آپ نقطہ نظر بدلیں گے تو آپ کی دنیا بدل جائے گی. ناظرین میں سے جو لوگ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں ان کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی کہ جس منزل کا وہ تعین کریں گے وہ ان کو مل جائے گی. اس میں سرمایہ اتنا زیادہ گنا نہیں جاتا. جو آپ مقصد بنائیں گے اس کے لیے محنت کریں گے، اور پھر کریکٹر جو ہے نا وہ بے شک انسان اسٹوڈنٹ ہے، ایف اے کر رہا ہے، بی اے ایم اے کر رہا ہے، ایم فل پی ایچ ڈی کر رہا ہے، یا دیگر کسی جگہ پہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے، تو کریکٹر ویل کریکٹر ہونا چاہیے. کامیابی جو ہے نا، نبی کریم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں کہ آقا کریم نے، یہ سب سے بڑی مثال ہے آپ ناظرین کے لیے، جملہ ناظرین کے لیے، کہ آقا کریم نے جب یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے، ایک پہاڑ پہ سارے لوگوں کو جمع کر کے، تو اس سے پہلے حضور نے ایک سوال ان سے پوچھا ہے، مکے کے لوگوں سے، کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے جمع کیا سب کو. تو آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کی پچھلی جانب سے لشکر آ رہا ہے تو مان جاؤ گے؟ سب نے کہا جی مان جائیں گے. اب آقا کریم نے ان سے سوال کیا کہ کیوں مانو گے؟ آپ نے تو لشکر کو آتے دیکھا نہیں ہے، نہ کوئی ایلچی، نہ کوئی خبر رساں، نہ کوئی قاصد، نہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز، نہ تلواروں کی جھنکار، تو کیسے آپ مان جائیں گے کہ پہاڑ کی پچھلی جانب لشکر ہے؟ تو انہوں نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا. تو حضور نے فرمایا اگر یہ مان جاتے ہو تو پھر یہ بھی مان جاؤ کہ اللہ ایک ہے. تو حضور نے اپنا کردار ان کے سامنے رکھا. پھر جناب ابو طالب کے گھر میں آقا علیہ السلام نے دعوت کی، جب یہ آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو حضور نے دعوت کی جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں. کھانا کھلانے کے بعد جب اسلام کی دعوت دی تو پھر انہوں نے یہ سوال کیا. تو آقا کریم نے فرمایا کہ میں نے زندگی تمہارے درمیان گزاری ہے، میری زندگی میں کوئی ایک عیب نکال کے دکھاؤ. تو حضور نے اپنا کردار پیش کیا اللہ کو منوانے کے لیے بھی. تو اگر ہم اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں، دنیا کی کوئی ڈگری اور دنیا کا کوئی عہدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، بعید نہیں ہے. اور ویسے بھی ہمارے ملک پاکستان میں تو ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. اور پھر ہمارا اسلام اللہ فرماتا ہے سخر لکم الشمس، سورج تمہارے تابع ہے، سخر لکم القمر، چاند تمہارے تابع ہے، دن رات تمہارے تابع ہیں. تو دنیا پوری ہمارے لیے، اگر ہمارے ناظرین جو ہیں
وہ اس بات کو پلے باندھ لیں ماشاء اللہ. کہ محنت کریں اور اپنے کریکٹر کا خیال رکھیں تو ساری دنیا کی منازل ان کے اور کامیابیاں ان کے قدموں کو انشاءاللہ چومیں گی. یہ بعید از قیاس ہے کہ بندہ کامیاب نہ ہو، بندہ ویل کریکٹر ہو وہ کامیاب ہو جائے گا. ماشاءاللہ سر. آپ کا سر بہت شکریہ. آخر میں آپ کی تصانیف میں ناظرین کو اگر دکھاؤں جی. یا آپ خود دکھا دیں ان کا فرنٹ پیج، اور یہ بھی فرما دیں کہ یہ بکس اگر ہمارے ناظرین میں سے کوئی پڑھنا چاہتا ہے، لینا چاہتا ہے، تو وہ یہ بکس کہاں سے خرید سکتا ہے، کہاں سے ان کو مل سکتی ہیں؟ جی یہ ایک کتاب ہے ختم نبوت کورس جس کے میں نے آپ کو پہلے تعارف کروایا ہے. جی یہ ناظرین آپ کتب دیکھیں. اگر کسی بھائی کو یہ کتب چاہیے تو حافظ صاحب یہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کہاں سے ملیں گی. اور یہ دوسری کتاب ہے محاسن شعر معین. جی. اس پہ مختلف جو یونیورسٹیز کے پروفیسرز ہیں ان کی رائے بھی موجود ہے. جی. اور باقی جو کتب ہیں وہ اس وقت ادھر اویلیبل نہیں ہیں. جی. یہ ایک تو ان کتابوں کے اوپر ان کا ملنے کا ایڈریس لکھا ہوا ہے. جی. جہاں سے یہ پبلش ہوئی ہیں جی. وہاں سے بھی مل سکتی ہیں. جی. اور دوسرا میرے ساتھ کوئی کانٹیکٹ بھی کرے گا تو ہم اس کو بھی پارسل کروا سکتے ہیں، ڈاک کے ذریعے بھیج سکتے ہیں. اور دیگر فیصل آباد کے مختلف جو مکتبے ہیں وہاں پہ بھی یہ موجود ہیں. جی آپ اپنا نمبر اگر شیئر کرنا چاہیں ناظرین کے ساتھ، جو آپ سے رابطہ کر کے اور آپ کی تصنیف کو منگوانا چاہیں تو آپ اپنا نمبر شیئر کر دیجئے پلیز. جی 0341 9540 پھر سن لیجئے 0341 9540 جی حافظ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین آپ نے حافظ صاحب کی باتیں سنی، امید کرتے ہیں کہ آپ ان باتوں کو مشعل راہ لیں گے اور کامیابی حاصل کریں گے. پاکستان سٹی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. اللہ حافظ.